آئین کے دفاع میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ یہ کوئی پاناما کیس کی سماعت نہیں چل رہی، یہ کسی کے ذات کے متعلق کیس نہیں سنا جا رہا، یہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کا کیس سنا جا رہا ہے۔ جو جمہوریت کی بنیاد ہے 90 روز میں انتخابات، یہ آئینی شکوں سے متعلق از خود نوٹس ہے۔ اس میں اس کیس کو ججز کے متعلق جنہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کالک ملی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور ہم آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، رول آف لا کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائے رکھیں گے۔ یہ چنو منو جو آگے چوں چوں کرتے ہیں پریس کانفرنسوں کے اوپر، یہ بتائیں انہوں نے مہنگائی کم کرنی تھی، مہنگائی کم کرنے کی بجائے بڑھا دی، مزدور کا روزگار چھین لیا، غریب خودکشیوں پر فاقوں کے اوپر آ گیا۔ لہذا اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں استحکام کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جس نہج پہ یہ ملک کو لے آئے ہیں۔ جی مسرت۔ آج آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جام پور کی غیور عوام نے رات ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے۔ یہ جس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، قوم نے الٹا ان بزدلوں کو ڈرا کے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قوم متحد بھی ہے، کسی قسم کے خوف میں آنے والے نہیں۔ آج ریٹائرڈ جنرل شعیب امجد کی جب میں نے فوٹیج دیکھی تو یقین مانے ہم تو خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو جب ان کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آج ایک بار پھر ان نا عقلوں، نا اہلوں، نالائقوں کے ٹولے نے پوری قوم کا سر شرمندہ کر دیا ہے۔ آج تو یہاں پہ یوم سرپرائز منانے کا بھی انہوں نے ہمارا، اس میں بھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پوری قوم کو انہوں نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر ابھینندن اور اس کے ساتھ ہمارے محب وطن ریٹائرڈ جنرل، قوم آج ہر محب وطن پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے کسی کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے واسطے کوئی کنسلٹنٹ اور ہائر کر لے، کسی سے مشورہ کر لیں، نہیں تو خود خبریں سنیں۔ جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود سنیں، آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کے اور قوم کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو مزید بڑھاوا مت دیں۔ ایک ہی شیلڈ کھڑی ہوئی ہے خونی انقلاب کے بیچ میں، اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان نے قوم کو ایک امید دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، بیلٹ پیپر کے تھرو پرامن انقلاب لے کے آئیں گے، ملک کی تقدیر پرامن طریقے سے بدلیں گے۔ اور آج پوری قوم کی امیدیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف ہیں، کیونکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گی۔ اس دفعہ نظریہ ضرورت پہ کسی نے نہیں ماننا، اگر کسی کو بھول ہو۔ ماورائے آئین کوئی بھی قدم اٹھایا گیا، قوم اس کے اوپر لاوے کی طرح ریئیکٹ کرے گی، اس چیز کو سمجھیں۔ آپ نے جام پور کے اندر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی، لوگوں نے، کسی نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگایا، ووٹ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں دیا۔ لہٰذا قوم دیوار کے اوپر اپنے فیصلوں کو لکھ رہی ہے۔ اگر اس ملک میں انتشار نہیں ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس شیلڈ کو خدارا رہنے دو قائم، لوگوں کی امیدیں ختم مت کرو۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک منشی خاندان ہے اور یہ کیسے، میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی لک ہے کہ نسل در نسل ان کو منشی دستیاب ہے۔ آج وہ میں ایک تارڑ فیملی کا نالائق منشی، اس کو میں سن رہی تھی، مثلا ایک طرف ہنا بٹ اور اس کے بیچ میں سخت مقابلہ ہے کہ مریم کی لکھی ہوئی اسپیچ کس نے زیادہ فر ٹر کر کے کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنا آبائی پیشہ بھی بتا سکو؟ تم خان صاحب کے اوپر سوال کرتے ہو، وہ بھی تمہاری اوقات کیا ہے کرپشن کی بات کرنے کی؟ تمہارے آباؤ اجداد یاد ہے نا کس طرح سے بریف کیس لے کے لوگوں میں پیسے بانٹتے تھے، تھوڑے سے خود بھی رکھ لیتے تھے، بچا کچا۔ آپ کا بھی ابھی وہی مقام ہے کہ بچا کچا جھوٹا کھانے کا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی اوقات ہے ان کنیزوں اور ان خادماؤں کی، اتنی بات کرو۔ تمہارا جو باہر بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا
عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہا ہے، اور وہ جو چھوٹی بڑی سرجری اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ، اسے کہو نا تیار ہو کے آ تو گئی، اب کیمپین کرے، اسے تو بڑا شوق تھا الیکشن کرانے کا، اور آپ کہتے ہو کہ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے اوپر اب کرپشن، آڈیو، ویڈیو، جھوٹا پروپیگنڈا ایسے ہی ہے چاند کے اوپر تھوکنا، اور وہ تھوک ملٹیپلائی ہو کے تم لوگوں کے چہروں کے اوپر آ رہی ہے، اور عوام آپ لوگوں سے ایک بات آپ لوگ کرتے ہو جھوٹی، اس کا ڈبل ٹرپل کر کے بدلہ لے لیتی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے 22 کروڑ 75 لاکھ عوام ہیں، اور وہ ایک مقصد سمجھ کے ان کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں، جو فاروق بات کرے گا، جو مسرت بات کرے گی، ہمیں کسی نے نہیں پڑھائی، ہمیں کسی نے نہیں بتائی، ہم نے اپنی زندگیاں اس پارٹی کو دی ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کو اور آنے والی نسلوں کو ان نالائق، بگڑے ہوئے، کرپٹ بچوں سے بچانا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر وہ جس کو سیلاب آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور اب نئی پیش خدمت ہے کہ زیادہ امیر ہم بنا رہے ہیں تاکہ وہ نوکریاں دیں، یہ سٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہمارے اوپر گند کا ٹوکرا تم لوگوں نے مسلط کیا ہے، ہمیں اس میں نجات کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ نجات ہے عمران خان۔ اور کل پوری قوم نے تم فسطائیت کا شکار سارے ٹولے کو شکست دی ہے، اور یوم نجات تھا تم لوگوں سے جامپور میں، اسی کو ریپلیکیٹ کرے گی قوم پورے ملک کے اندر۔ عام انتخابات اس ملک کی ضرورت ہے، اور آخر میں اتنا کہوں گی، پہلے ہم کہتے تھے معیشت کے لیے ضرورت ہے، آج اس ملک میں خونی انقلاب سے بچنے کے لیے ضرورت ہے۔ آج صبح کی جو بریکنگ نیوز تھی تمام چینل پہ کہ ایک باپ نے سیالکوٹ سمبڑیال کے اندر اپنے بیٹوں کے ساتھ خودکشی کی ہے، وہ نہر میں ڈوب کے مر گیا ہے، لہٰذا لوگ ابھی خود مر رہے ہیں۔ ہم سارے ڈرے اس وقت سے جب لوگ ہمیں مارنے کے لیے نکلیں، ہم قوم کے ساتھ ہیں جو بھی حالات ہوں، ہم قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، ہم کسی نظریہ ضرورت کے پہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں مانیں گے، چاہے جو بھی نتائج ہوں۔ عوام اپنا فیصلہ دیوار پہ لکھ رہی ہے، بہتر ہے کہ یہ آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے، اب میں کیا ان کو ٹائٹل دوں، نالائقوں اور ناہنجاروں کا جو ٹولہ آپ کو فیڈ کر رہا ہے وہ غلط انفارمیشن ہے۔ اصل انفارمیشن جس دن آپ خبریں خالی سن لو نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سوشل میڈیا پہ ڈیلی 1 گھنٹہ بیٹھیں، آپ کی بھی کوئی عزت بچ جائے گی۔ تھینک یو۔ یہ بتا دیں کہ کل ہی شہباز شریف نے کہا ہے کہ سارے بند کرایا کرو۔ نے کہا ہے کہ کیبنٹ اپنے خرچے کم کرے، لیکن آج ہی مریم نواز ساہیوال گئی ہیں پیس پروٹوکول کی قانون کے ساتھ، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے، اور یہ جو ہے نا چیری بلاسم، اس کا نام کنفیوز اعظم رکھ دیں، انتہائی کنفیوز سٹوپڈ آدمی، آپ اس کو کم کر دو۔ اگر آپ نے آسٹیرٹی ڈرائیو کرنی، کام تو کوئی کر نہیں رہا تمہارے سمیت، آپ کے سمیت کوئی، آپ لوگوں نے پاکستان کا سوا ستیہ ناش کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہے تو کیبنٹ چھوٹی کرو۔ آپ 80 رکنی کیبنٹ کے ساتھ خرچے کام کریں، یہ سب وہی ایسے ہی ہے جیسے کپڑے بیچ کے معیشت ٹھیک کرنی تھی، جیسے انہوں نے ایک تھیلے کی کرپشن نہیں کی، اسی طرح کی یہ فخریہ پیشکش ہے، اس کو لفاظی تک ہی سمجھیں۔ بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں نون لیگ کے جو جسٹس کے خلاف وہیں چلا رہے ہیں، وہ ادارے جو ہیں سائبر کرائم کے، وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن؟ دیکھیں ادارے جو ہیں وہ اسی وقت حرکت میں آتے ہیں جب کوئی بیٹھ کے کوئی 18 سال کا 20 سال کا نوجوان ٹویٹ کر دیتا ہے، یا جب آدم سواتی ٹویٹ کر دیتے ہیں تب حرکت میں آتے ہیں۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب باقی اداروں کو جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہو گئے ہیں، ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ان کو نون لیگ یا ان کے لوگ نظر نہیں آتے جو اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ اداروں پہ تنقید نہیں کر رہے، یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، پھر عمران خان ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کے آ گئے، جنہوں نے عمران خان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حقیقی آزادی کی قیمت کیا ہے، حقیقی آزادی کیوں ضروری ہے، رول آف لا کیوں ضروری ہے، کرپشن کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، یہ چیزیں عمران خان نے بتائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بھی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان کو بار بار جو سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی ریزن ہے، اور یہ انتخابات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بدترین شکست ہوگی۔ جامپور کے اندر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا۔ بہت شکریہ۔